اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 137 سے لے کے 143 تک ہے۔ آیت نمبر 137، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قد خلت پاس ہو گیا، گزر گیا۔ قد خلت من قبلکم تم سے پہلے، سنن یعنی کہ جو بھی مثال ہے یا جو بھی اللہ کا طریقہ ہے، تو وہ اللہ یہاں بیان کر رہا ہے کہ وہ ایک پہلے جو بھی ایگزامپلز تھے وہ سب کے سب گزر گئے۔ قد خلت گزر گئے، وہ تم سے پہلے جو تھے۔ تو وہ تم سے پہلے کون تھے؟ وہ لوگ نا جو مثال بنے، عاد، سمود سب ہے نا، فرعون، اور پھر لوط علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ایسے سب بہت سارے ہیں نا، نوح علیہ السلام کی قوم، اور پھر شعیب علیہ السلام، اور سب صالح علیہ السلام، ایسے سب بہت سارے ہیں۔ تو یہ سب جو ان کے سب پاس ہو گئے، گزر گئے، ایگزامپلس ان کے ہے۔ فسیرو، سیرو میں سیر آتا کہ سیر کرو، جاؤ گھومو پھرو، ٹریول کرو۔ فسیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو۔ فانظرو، اور جا کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیف کان عاقبۃ، کیسی ہوئی ان کی عاقبت، یعنی ان کا اینڈ، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ تھے مکذبین، جو جھٹلانے والے، جن کو جب قرآن بتایا گیا یا ان کو اللہ کی بات بولی گئی تو وہ اس کو مطلب ڈینائی کرتے تھے، ریجیکٹ کرتے تھے، مکذبین۔ There have been examples that have passed away before you. Travel through the earth and see what was the end of those who rejected truth. حق کو جس نے بھی ٹھکرایا یا جس نے بھی حق بات کو مانا نہیں، اللہ کے کلام کو، اس کا انجام پھر وہی ہے۔ اب یہاں پر جو ایگزامپل ہے یعنی کہ مطلب سنن، اس کے لیے نوٹ ہے 456، تو وہ ہے اونلی Allah's truth will last۔ اللہ کا جو کلام ہے، حق ہے، وہی بالآخر رہے گا، کامیاب ہوگا۔ اینڈ اٹ ول گین دا ماسٹری ان دا اینڈ، اور آخر میں وہی ہوگا کہ جو مطلب ٹاپ پر ہوگا، اور مطلب اسی کو سب مانیں گے۔ اف دیر از ڈیفیٹ، لیکن اگر کبھی تم کو ہار ملی ہے، یعنی تم کو ڈیفیٹ ملی ہے، تو اف دیر از ڈیفیٹ، اگر کبھی مات ملتی ہے تو وہ کیوں ملتی ہے؟ وہ ہارنا کیوں ہوتا ہے؟ وی مسٹ ناٹ بی ڈیجیکٹڈ، یعنی اس کی ہار کی وجہ سے اپنے آپ کو مطلب تم ڈیجیکٹڈ مت ہو جاؤ کہ اب مایوس ہو گئے، لوز ہارٹ، کہ اب بد دل ہو گئے، اور گیو اپ دا اسٹرگل، اور یا تو جو تم جد و جہد کر رہے تھے وہ تم نے ختم کر دیا یہ سوچ کے ابھی بہت ہار مل گئی ہم کو۔ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہار کے پیچھے بھی اللہ کی تو وجوہات ہیں۔ فیتھ مینز ہوپ، کیونکہ اگر تم میں ایمان ہے تو ایمان کا مطلب ہے تمہارے اندر امید ہونی ہی چاہیے۔ ایمان ہے اللہ پہ، امید ہونی ہی چاہیے، نا امیدی ہونا ہی نہیں چاہیے اس میں۔ اور ایمان اگر ہے تو ایکٹیویٹی ہوئے گی، آئیڈلنس نہیں ہوگا کہ تم بیٹھے ہو آرام سے، یہ نہیں، ایکٹیویٹی ہے، یو ول ڈو سم تھنگ، اسٹرائیونگ اسٹیڈ فاسٹلی آن ٹو دا گول، اور تم لگے ہوئے ہو کہ جو ہمارا گول ہے، جو ہمارا ہدف ہے، جہاں ہم کو پہنچنا ہے،
اس کے لیے تم صبر کے ساتھ جد و جہد کرتے ہوئے لگے ہوئے ہو. تم نے چھوڑ نہیں دیا کہ ہار ہو گئی چھوڑ دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. سنن یعنی جو different ways by which the ancient people like Ad, Samud, the people of the Prophet Nuh alayhi salam were treated because of their arrogance, disobedience and rejection of faith. تو جب ریجیکشن آف فیتھ ہوتا ہے جو مطلب، تو اس کے لیے بہت طریقوں سے پرانے جو لوگ تھے ان کے ساتھ یعنی جو کچھ بھی ہوا، جیسے عاد کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے عذاب آیا، سمود کے لوگوں کا عذاب کون سا تھا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر کون سا عذاب آیا اور ان کو کس طرح، کیونکہ ان کے اندر گھمنڈ اور غرور تھا، تکبری، ایروگینس، اکڑ اور نافرمان تھے، یہ ڈس اوبیڈینس تھا ان میں، کیونکہ یہ نافرمانی کرتے تھے اللہ کی. اپنے جو بھی پیغمبر ہیں، جو بھی ان کے مطلب پروفٹ ہے، ان کی بات بھی نہیں سنتے تھے. اینڈ ریجیکشن آف فیتھ کہ تم ایمان کو ہی ٹھکرا رہے ہو، تم رد کر رہے ہو اس کو، تو اب انجام کیا ہوگا؟ ایسا ہی کچھ ہوگا نا برا. اب ہے آیت نمبر 138. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. ھذا بیان، یہ ایک سیدھا سادہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، بیان ہے، ڈسکرائب کیا جا رہا ہے انسانوں کو، للناس سے، انسانوں کے لیے یہ قرآن ایک پلین بیان ہے، وہدی اور ہدایت ہے، گائیڈنس، وموعظۃ، موعظۃ کے اندر وعظ ورڈ ہے، تو کیا ہوتا ہے وعظ اور نصیحت، انسٹرکشن، تو اس میں قرآن میں وعظ بھی ہے، موعظہ، للمتقین، کس کے لیے ہے لیکن یہ سب کچھ، یہ بیان، یہ ہدا، یہ موعظہ، یہ صرف للمتقین کے لیے ہے جن میں تقوی ہے. جن میں تقوی نہیں ہے ان کے لیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. Here is a plain statement to men, a guidance and instruction to those who fear Allah. Ayat number 139. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا، اللہ کہتا ہے ہمت مت ہارو، اپنا دل چھوٹا مت کرو. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اور حزن جو ہے، غم، دکھ، وہ بھی مت کرو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی ہوں گے جو بلند ہوں گے، تم ہی ہوں گے جو بہت مطلب اونچائی پہ پہنچو گے، چوٹی پہ پہنچو گے، اور تم ہی ہوں گے جو اعلون یعنی تم اونچے ہوں گے، تم نیچے نہیں گرو گے. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو، مگر مومن ہونا ضروری، شرط یہی ہے، کیونکہ ابھی پہلے اوپر اللہ نے کہا متقین اور ابھی مومنین کے لیے کہہ رہا ہے. سو لوز ناٹ ہارٹ nor fall into despair, for you must gain mastery if you are true in faith. Ayat number 140. إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ واللہ لا يحب الظالمین. ان یمسسکم قرح، اگر تم کو زخم نے آ کے چھوا ہے، یا تم کو بھی تکلیف نے آ کے ٹچ کیا ہے، کوئی زخم ہوئے ہیں تم کو، فقد مس القوم قرح مثلہ، تو ایسا ہی زخم جو دوسری جو تمہارے مقابلے میں کھڑے تھے ان کو بھی ملا ہے، ایسا ہی جیسا تم کو ملا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور ہم اسی طرح دنوں کی ہیرا پھیری کرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اونچا کبھی کوئی نیچا، کبھی کوئی خوش کبھی کوئی دکھی، کبھی جیت کبھی ہار، یہ ہم کرتے رہتے دنوں کا الٹ پھیر. اور ہم انسانوں کو اس طرح سے مطلب ایسا ہی کرتے ہیں ہم.
کہ بین الناس انسانوں کے درمیان وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ تاکہ اللہ جان لے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نہیں جانتا، اللہ ظاہر کر دے، بتا دے، تاکہ اللہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ اللہ جان لے کون ہے جو ایمان والے ہیں. جب ٹیسٹ آئے گا، جب امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی، تکلیف آئے گی، تبھی تو پتہ چلے گا نا کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے اور کون متقین ہے. تو یہ سب پتہ چل جائے گا ایک آزمائش سے. تو اللہ کہتا ہے وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ تاکہ جان لے کہ کون ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ تاکہ اللہ ان میں سے، وہ مومن بندوں میں سے اللہ لے شہید، اللہ اس میں سے اپنے لیے شہید بندے اٹھائے. اللہ وہ شہیدوں کو چنتا کیونکہ جب ان کے اوپر آزمائش آئی اور جب سامنے والے نے آ کے ان پہ حملہ کیا تو وہ اللہ کے ایمان والے بندوں کی آزمائش تو ہوگی کہ انہوں نے اپنے جوہر دکھائے اور وہ ہٹے نہیں پیچھے اور وہ ابھر کے سامنے آ گئے کہ دیکھ لو کہ یہ اللہ کے وہ بندے ہیں کہ جن کا ایمان بہت مضبوط ہے اور وہ شہادت پہ پہنچ گئے، اپنی جان انہوں نے دے دی اللہ کے لیے. تو اللہ کو ان میں سے شہیدوں کو چننا ہے. تو اللہ جب شہید کیسے لے گا؟ پھر ان کو مرتبے جو دینا ہے، ہائی رینکس دینا ہے ان کو، تو وہ کیسے دے گا جب دوسرا بندہ تمہارے پر حملہ کرے گا تب نا. تو یہ اللہ کا ایک آزمائش کا طریقہ بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ایمان والوں کو شہادت دے کے ان کے مرتبوں کو بلند کرنا ہے، ان کے رینکس بہت بلند کرنا ہے. واللہ لا یحب الظالمین تو اللہ ظالمین سے اللہ محبت نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ نفرت کرتا ہے ظالمین سے. اور وہ ظالمین کون ہے؟ رانگ ڈوئرز، گنہگار. تو جو لوگ بھی ظالمین لوگ ہیں، اللہ اگر کیا ان کو جیتائے گا اپنے مومن بندوں پہ؟ لیکن اگر وہ جیتے تو کیوں؟ وہ دیکھو کہ اللہ کو منافق لوگوں کو الگ کرنا تھا کہ جو منافق تھے وہ چلے گئے تھے نا پلٹ کے احد کے اس میں سے، تو وہ منافقوں کو الگ کرنا تھا، مومنوں کو الگ. جیسے ایک چھلنی لو اور چھلنی کے اندر جب تم وہ بھوسا اور گیہوں لو اور چھانو چھانو چھانو، پھر سارا بھوسا نکل جائے تو صرف گیہوں رہ جائے گا. اب وہ گیہوں ہے جو تم مومن بندے، اور وہ منافق ہے جو کچرا تھا چلا گیا. اب یہ مومن بندے جو ہے ان کے اوپر جب آئے گی تو شہادت مارٹر ہوئیں گے، اور وہ اللہ کو اپنے لیے، وہ مومن بندوں کو اللہ کو چاہیے کہ میں ان کو اپنے لیے شہید لوں. تو وہ شہادت کیسے ملے گی؟ ان کے اوپر جو حملہ ہوا، جو وہ شہید ہوئے. ابھی سوچو حمزہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کا دیکھو نام کیسا نکلتا آج تک. وہ شہید ہوئے نا، وہ تو شہیدوں کے سردار ہیں. واللہ لا یحب الظالمین کہ اللہ ایسے ظالموں کو اگر جیت ملی ہے تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے ان کو جیت دیا، اللہ ان سے محبت کرتا تھا؟ بالکل نہیں. یہ جیت نہیں ہے، بلکہ اس طرف اللہ کو چیک کرنا ہے کہ کون ہے منافق جس کو الگ کر دیا جائے. یہ چھلنی ہے. If a wound has touched you, be sure a similar wound has touched the others. Such days of varying fortunes we give to men and men by turns, that Allah may know those that believe, and that He may take to Himself from your ranks martyr witnesses to truth. شہید ہونے کا مطلب ہے انہوں نے وہ گواہی دے دی. جیسے اسلام میں داخل ہوتے ہو تو تم کیا بولتے ہو؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو تم نے گواہی دی، تم شہادت وہ ہے. لیکن مارٹر ہونا جو ہے وہ ہے کہ جس نے یہ شہادت دے دیا، یہ گواہی دے دیا حق کی کہ یہ حق ہے، یہ ایمان، یہ قرآن، یہ نبی، یہ رسول، یہ حق ہے. تو اللہ to himself from your ranks martyr witnesses to truth, and Allah loveth not those that do wrong. 457 اس کی نوٹ ہے. These general consideration apply in particular to the disaster at Uhud. یعنی یہ اب ایک ایسی
ایک جنرل مطلب بات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ جیسے اس پر سوچ وچار ہو رہا ہے جیسے دیکھا جائے تو، لیکن یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے؟ مگر یہاں پر عام بات نہیں ہو رہی ہے. یہ جو احد کے اوپر جو بہت تباہی ہوئی، جو بربادی ہوئی، خاص طور پہ اس کے لیے بات ہو رہی ہے. غور و فکر. نمبر 1, in a fight for truth, if you are hurt, be sure the adversary has suffered hurt also. The more so as he has no faith to sustain him. تو نمبر 1 یہ کہ اگر تم جنگ کرتے ہو قتال حق کے لیے، اللہ کے لیے، اور اس میں تم اگر زخمی ہوتے ہو تو یہ چیز کا یقین رکھو کہ جو تمہارے ایڈورسریز ہیں، جو تم سے مقابلے میں اترے ہیں، کافر مشرک جو بھی ہیں، ان کو بھی وہی چرکا لگا ہے، ان کو بھی وہی زخم لگا ہے. لیکن ان کے زخم کے اندر یہ بھی ہے کہ ان کے پاس تو ایمان نہیں ہے. تو ایمان اگر نہیں ہے تو لیکن سوچو وہ تو ایک اور بھی ہے کہ تم کو زخم بھی لگا اور تمہارے کو ایمان بھی نہیں ہے، اور مطلب تمہارے لیے یعنی جو مسلمان ہے جس کے پاس ایمان ہے تو ان کو تو زخم لگا لیکن ان کے پاس ایمان بھی ہے. ان کو زخم بھی لگا لیکن ایمان نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے ریوارڈ کہاں ہوا؟ ان کے لیے تو ریوارڈ ہے بہت بڑا. پھر پوائنٹ نمبر 2, سکسیس اور فیلئر ان دس ورلڈ comes to all at varying times. کامیابی یا ناکامی اس دنیا کے اندر کبھی نہ کبھی آتی رہتی ہے سب پر. We must not grumble as we do not see the whole of Allah's plan. ہم کو شکوے شکایت اور اسی کے اوپر رونے دھونے نہیں کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کا پورا کیا ارادہ ہے، اللہ کا کیا پلان ہے وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے جانا نہیں، تو ہم کو کیسے معلوم پڑے گا؟ اس لیے جیت آئے یا مات آئے دونوں کے لیے سوچ لو کہ ایمان اللہ پر ہی رکھو، یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، اس میں اللہ کا ضرور کوئی ول اور پلان ہے. پوائنٹ نمبر 3, man's true metal is known in adversity as gold is assayed in fire. انسان جو ہے، انسانوں کا یعنی صحیح اگر ان کو تم کو دیکھنا ہے کہ بھئی ان کے اندر کیا ہمت ہے اور کتنے مطلب ان کے اندر طاقت ہے، تو وہ تم کو دیکھنے ملے گا جب ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ تکلیف کے اندر بھی ان لوگ ابھر کے نکھر کے آتے ہیں، اس میں ختم نہیں ہو جاتے. وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ سونا، اگر سونے کے اندر ملاوٹ ہے تو اس کو آگ میں ڈالنا پڑے گا، تو آگ میں جب ڈالیں گے تو وہ سونا تو بالکل کھل کے نکھر کے سامنے آ جائے گا اور کچرا پورا اس کا نکل جائے گا. تو یہ جو ہے آگ جو سونے کو اندر ڈالے اور وہ سونے کو جلنا پڑا، اس کو فتنہ بولتے ہیں، جو فتنہ اسی سے فتنہ ورڈ ہے کہ سونا جو آگ میں جلا اس کے بعد وہ نکھر گیا اور صحیح ہو گیا. ایسے ہی جن انسانوں کے اندر اللہ کا ایمان ہے وہ اپنی تکلیف میں اور بھی ابھر کے نکھر کے آ جاتے ہیں اور بھی. پھر پوائنٹ نمبر 4, martyrdom is in itself an honor and a privilege. جو بھی شہادت جو ہے اللہ کے راہ میں جو شہید ہو گئے، یہ تو خود ہی ایک بہت بڑی عزت کی بات ہے، مرتبہ ہے اس کے اندر، اور ان کے لیے وہ ایک بہت ہی عظیم اور شاندار ان کے لیے وہ چیز ہے، وہ موت. ہاؤ گلوریس از دا فیم آف حمزہ دا مارٹر. اور سوچ لو کہ حضرت حمزہ جو ہیں جو شہید ہوئے، تو ان کا سوچو کہ ان کی کتنی شاندار ان کی مطلب یعنی کہ فیم ہے ان کا، کتنا شاندار. نمبر 5, پوائنٹ نمبر 5, if there is any dross in us, اگر ہمارے اندر کوئی کمیاں ہیں
سمجھو کہ ایمان پہ تو ہیں لیکن سمجھو تھوڑی کچھ کمی ہے, کمزوری ہے ایمان کی تھوڑی, یا تھوڑا بہت کچھ ہے کمی, ویکنس ہے. It will be purified by resistance and struggle. تو اس کو اللہ پاک کرے گا جو تم کو جد و جہد کرنی پڑے, اور جو تم کو اس کے اندر جو بھی تم کو سہنا پڑے اور ریزسٹ کرنا پڑے یا بہت ہی جہاد کرنا پڑے, ہر چیز کے اندر وہ تمہارا جو ہے وہ چیز نکلتی چلی جائے گی جو تم میں کمی ہے. پوائنٹ نمبر 6, when evil is given rope a little, ایول کو اگر تھوڑی بھی رسی مل جائے, اٹ ورکس آؤٹ اٹس اون ڈسٹرکشن, وہ اپنی ہی تباہی میں لگ جاتا ہے. جو بھی برے لوگ ہوتے ہیں ایول, شیطانی فطرت والے, ان کو تھوڑی رسی دے دو, ڈھیلی کر دو رسی, وہ اپنی ہی تباہی کریں گے, اپنا ہی ڈسٹرکشن کریں گے. یعنی کہ وہ کام کریں گے جو کہ ان کی تباہی ہے, اس میں ان کو لگتا نہیں ہے لیکن وہ ہے تباہی. The orgies of cruelty indulged in by the pagans after what they supposed to be their victory at Uhud filled up their cup of iniquity. اور سوچ لو کہ جو بھی ایسے لوگ رہتے ہیں جیسے کہ جو دیوی دیوتا ہیں اور یہ سب کے مطلب پوجنے والے ظالم قسم کے لوگ جو لگے ہوئے رہتے ہیں انہی چیزوں میں, اور اس میں وہ بلیاں چڑھا رہے, یہ کر رہے, تو یہ ساری چیزیں جب کرتے پیگنس جو کہ مشرکین, تو وہ اسی میں لگے ہوئے نا, بت پرستی, بتوں کی پوجا, اور اس کے اندر جو بھی چیزیں ان لوگوں کو لگتی ہے کہ بھئی یہ جنگلی قسم کا ناچ, اور جب جیت گئے تو میوزک بھی بجاؤ اور خوب ناچو, ایسا عجیب سا جنگلی قسم کا ناچ. تو یہ سب کرتے ہیں اور سوچتے یہ ہے کہ یہ ان کی وکٹری ہے, کامیابی ہے. تو احد کے اوپر جب ایسا ہوا, لیکن تب ان لوگوں کا بولتے ہیں نا کہ گھڑا بھر گیا. It lost them the support and adherence of the best in their own ranks. یعنی ان کے خود کے جو بہت عمدہ قسم کے لوگ تھے, جو بہت ہی ہائی رینک کے لوگ تھے, جیسے خالد ابن ولید, تو وہی ان سے چھوٹ گئے. And hastened the destruction of paganism from Arabia. اور ان لوگوں نے بلکہ جو مطلب مشرکانہ جو نظام تھا اس کو ہی مطلب ختم کر دیا عرب کنٹری میں سے. اس لیے سمجھتے یہ ہے کہ ہم نے جیت ہم کو بڑی ملی ہے, لیکن وہ جیت نہیں ہے. پھر ہے آیت نمبر 141. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ یعنی اللہ جو ہے پرچ کرتا ہے, پاک کرتا ہے, ریموو کرتا ہے. کون ہے؟ ایمان والے, ان کو الگ کرتا ہے منافق سے. الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں ان کو نکال دیتا ہے ان کے اندر سے, جو منافق لوگوں ہیں ان میں سے اللہ ایمان والوں کو الگ کر دیتا. وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ اور جو کافرین ہیں ان کو اللہ محروم کر دیتا ہے اللہ کی اپنی برکات اور بلیسنگ سے. Allah's object also is to purge those that are true in faith and to deprive of blessing those that resist faith. انہوں نے ایمان کو رد کیا ہے تو وہ ان کو الگ کرے گا اللہ اور ان کو محروم کر دے گا. اور اس کے لیے جو پرج ہے, جو وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ, تو وہ ہے اس کی نوٹ ہے 458. The purge اور purification was in two senses. یعنی اللہ نے کیوں ان کو چھانٹ کے الگ کیا, ایک چھانٹی کیا اللہ نے کہ ایمان والوں کو الگ کر دو, منافق کو الگ کر دو, یا پیوریفیکیشن پاک کرنا. تو وہ دو سینسز میں. نمبر 1
It cleared out the hypocrites from the ranks of the Muslim warriors. जो मुस्लिम थे जंग करने वाले, उनके जो मतलब मर्तबे थे, रैंक थे उनके, उसमें से अल्लाह ने मुनाफिक को निकाल दिया. वो मुनाफिक जो 300 पलट के चले गए, अब्दुल्ला इब्ने उबई और क्या था वो है ना सरदार, उसके साथ. और फिर नंबर 2 जो है, द टेस्टिंग टाइम स्ट्रेंथन द फेथ ऑफ द वीक एंड वेवरिंग. यानी जो कमजोर थे थोड़े ईमान में, ईमान पक्का है उनका लेकिन थोड़ी सी कमजोरी है, कहीं थोड़े से शेकी है. वो जो 2 ट्राइब वापस पलट के जा रहे थे, जिनको के उनको समझाया गया और वो वापस आ गए. तो ये एक टेस्टिंग टाइम है, उनके लिए इम्तिहान है, जिसने उनके ईमान को और मजबूत किया है. फॉर सफरिंग हैज इट्स ओन मिशन इन लाइफ. क्योंकि सफरिंग जो सहना पड़ता है ना, जो बर्दाश्त करना पड़ता है ना, जो भी उस बर्दाश्त, उस सहने में एक खास मकसद है. अल्लाह का उसमें एक मिशन है. द प्रॉफिट्स एग्जाम्पल, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक एग्जाम्पल है, मिसाल. वुंडेड, कितने जख्मी हुए वो, इसमें पूरा उनका चेहरा खून से भर गया, उनके ऊपर बेहोशी भी तारी हुई थी, लेकिन क्या थे वो? बट स्टॉन्च, वो बिल्कुल पुरजोश थे, बिल्कुल एकदम मजबूत. एंड फर्मर, और बहुत ही जमे हुए, देन एवर, हमेशा से ज्यादा वो फर्म थे. पुट न्यू लाइफ इनटू द कम्युनिटी, और उन्होंने उस उम्मत के अंदर एक नई जिंदगी डाल दी. क्योंकि ये हार उहद की जो थी, उसके अंदर बहुत सारे लेसन्स थे और बहुत कुछ उसमें सीखना हुआ. अब 142 आयत नंबर. अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना जाहदू मिनकुम व यअलमस साबिरीन. अम हसिबतुम, तो क्या तुमने ये सोचा है, अन तदखुलुल जन्ना, के तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे ऐसे ही, यूं ही, अरे वाह, बगैर किसी आजमाइश के? ये मुमकिन नहीं है. तो तुमने क्या ये सोचा था कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे? वलम्मा यअलमिल्लाहु, कि अल्लाह जानेगा भी नहीं, टेस्ट भी नहीं लेगा, किसी का इम्तिहान भी नहीं लेगा, भाई कौन कितना ईमान रखता है, कौन क्या है, तो वो जाने बगैर तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? ये नहीं हो सकता. वलम्मा यअलमिल्लाहुल लज़ीना, अल्लाह जान के रहेगा कौन है, जाहदू मिनकुम, तुम में से जो जिहाद अल्लाह की राह में कर रहा है. व यअलम, और अल्लाह जान के रहेगा कौन है साबिरीन, सबर किसके अंदर है. जब अल्लाह की राह में निकलेंगे बहुत सबर करना पड़ता है ना. अगर जिनके सोचो के जिस्म के हाथ कट गया, पैर कट गया, या फिर वो खुद पूरे के पूरे अगर मतलब शहीद ही हो गए, तो ये सारी चीजें जो है इसको सहते हुए सबर नहीं करना पड़ता, जो दुख और तकलीफ उठानी पड़ती है. तो वो जो सबर, तो अल्लाह जान के रहेगा, जन्नत में दाखिल बाद में होंगे, पहले अल्लाह ये जानेगा कौन है जो अल्लाह के लिए जिहाद कर रहा है और कौन है जो सबर कर रहा है. तभी तो जन्नत मिलेगी ना. Did you think that you would enter heaven without Allah testing those of you who fought hard in His cause and remained steadfast? सवालिया है ये, क्वेश्चन है यहाँ पे. इसकी नोट शायद है नहीं, कंपेयर करने को बोला गया है. सूरे बकरा आयत नंबर 214 को. अब है आयत नंबर 143. वलक़द कुन्तुम तमन्नौनल मौता मिन क़ब्लि अन तल्क़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून. वलक़द कुन्तुम, यकीनन तुम तमन्ना करते थे मौत की. वलक़द कुन्तुम तमन्नौल मौता मिन क़ब्ल, पहले, यानी पहले तुम ये मौत की तमन्ना कर रहे थे. अन तल्क़ौहु, जब तुम्हारा सामना हुआ,
ملاقات ہوئی دوسری جو مطلب جنگ کے اندر جو دوسری پارٹی ہے اس سے. فقد رأیتموہ، اور تم نے دیکھا خود، وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اس کو، تم نے دیکھا اور تم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، اور پھر بھی تم جو ہو وہ بھاگ گئے، دوڑ گئے. You did indeed wish for death before you encountered it. یعنی لوگ جو یہ کہتے تھے ارے بھائی ہم بھی بالکل، ہم کو بھی جنگ کرنا ہے اللہ کی راہ میں، ہم بھی اپنا جان دینے کے لیے تیار ہے، ہم کو بھی مطلب اپنی کوئی موت کی وہ نہیں ہے. تو ایسا سب ڈائلوگس بہت مارتے تھے جو لوگ، لیکن جب وقت آیا تو وہ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. You did indeed wish for death before you encountered it. Now you have seen it with your own eyes and you flinch.